کوئی مسلمان بیمار پڑتا ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو آپ ان کے ہاں جائیے، ان کی مزاج پرسی کیجئے، ان کی عیادت کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور یہی نہیں کہ ان کے لیے دعا کیجئے، بلکہ ان کو کہیے، اس بیمار سے کہیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا فلاں شخص بیمار ہے، میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، یا میں خود بیمار ہوں، یا پھر میں اس تکلیف میں ہوں، مجھ پر مقدمہ لگا ہے، یا اور کسی طرح کی پریشانی میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کو شفا بخشے، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ جانتے ہیں، اگر وہ بیمار شخص آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ اس طرح قبول کرتا ہے کہ جیسے فرشتے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ مریض، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتے کی دعا کی طرح اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی مریض کے ہاں جائیے، کسی بیمار کے ہاں جائیے تو ان سے دعا کروائیے۔ آپ اگر پریشان ہیں، آپ مقدمہ میں ہیں، آپ کے اوپر کسی طرح کی بلا ہے، پریشانی ہے، تو آپ خاص بیمار کے ہاں جائیے اور بیمار کو کہیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، یا فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے، ان سے دعا کروائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریض کے پاس جا کر اگر مریض سے کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور مریض اگر دعا کرتا ہے تو ایک فرشتے کی دعا کی طرح اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخلت على مریض فمروا ان يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بیمار کے پاس جائیے، عیادت کا بھی ثواب ملے گا اور اپنے لیے دعا کرانے کا بھی موقع مل جائے گا۔